اب تک آپ مردانہ منی یعنی سیمن کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اسے کچرے میں پھینک دیں، کیونکہ آپ جو سمجھتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ جی ہاں، صرف یہی بات درست ہے کہ سیمن پینس میں سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر معلومات غلط ہیں۔ اس سیمن میں مردانہ جنسی خلیے یعنی سپرمز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جس کے متعلق آپ کو اپنے دوستوں سے زیادہ جان کر اچھا لگے گا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیے۔ سیمن میں سپرمز بھی ہوتے ہیں، لیکن سیمن صرف سپرمز پر مشتمل نہیں ہوتا۔ آئیے پہلی عام غلط فہمی ختم کرتے ہیں۔ سپرمز اور سیمن دو مختلف چیزیں ہیں۔ سپرمز مردانہ جنسی خلیے ہیں جو خصیوں میں بنتے ہیں اور بچے کی تخلیق کے لیے آدھا ڈی این اے یعنی جنیاتی کوڈ فراہم کرتے ہیں، جبکہ سیمن بہت سی پروٹین، لپڈز، فلوئڈز اور سپرمز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سیمن کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کی حیرت بھی بڑھتی جائے گی۔ ایک بہت کامن سوال ہے کہ جنسی عمل مکمل ہونے سے پہلے جو مادہ خارج ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ سیمن کے اخراج سے پہلے نکلنے والے مادے کو پریکم کہتے ہیں، اردو میں اسے مزی کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پریکم کیا ہے، کہ کیا پریکم بھی سیمن کا حصہ ہے اور کیا صرف پریکم سے حمل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے ہم سیمن اور اس میں شامل اجزاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیمن صرف خصیوں میں نہیں بلکہ جسم میں 3 مختلف جگہوں میں بنتا ہے اور مردانہ جنسی عمل مکمل ہونے سے ایک لمحہ پہلے 3 اطراف سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ سپرم خصیوں کی طرف سے آتے ہوئے سیمینل ویسیکلز میں سے گزرتے ہیں، جہاں سپرمز کے لیے غذائیت سے بھرپور پیلا مادہ پہلے سے تیار ہو کر سپرمز کے ساتھ ملنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سیمن کا تقریباً 75% حصہ یہی پیلا مادہ ہوتا ہے۔ اب یہ مادہ سپرمز کے ساتھ پراسٹیٹ غدود میں پہنچتا ہے، جہاں اس میں سٹرک ایسڈ، فاسفیٹس، لپڈز اور کچھ انزائمز شامل ہوتے ہیں۔ اخراج سے پہلے آخری لمحے یہ مادہ کاپرز غدود میں آتا ہے، جہاں اس میں چکنائی شامل ہوتی ہے، جس کا مقصد سیمن کا پیشاب کی نالی میں سے روانی کے ساتھ گزرنا ممکن بنانا ہے۔ کیا اس سے پہلے آپ جانتے تھے کہ سپرمز کا یہ سفر کس قدر حیرت انگیز اور پیچیدہ ہے؟ جب سیمن میل کے جسم سے باہر آ چکا ہوتا ہے تو اس میں صرف 1 سے 5% حصہ سپرمز ہوتے ہیں، جبکہ باقی حصہ پروٹینز اور پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بار میں سیمن کا اوسط اخراج 5 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ حالانکہ سیمن کا زیادہ تر حصہ سپرمز پہ مشتمل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس میں 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک مردانہ جنسی خلیے یعنی سپرمز ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سیمن میں سپرمز کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں کس کام کی ہیں؟ اس کا جواب تھوڑا احمقانہ لگے گا، کیونکہ جواب ہے فیمیل جنسی اعضاء کا غیر دوستانہ ماحول۔ سپرمز کو فیمیل کے جنسی حصوں سے گزر کر انڈے تک پہنچنے کے لیے اس قدر مشکل اور جان لیوا سفر کا سامنا ہوتا ہے کہ سیمن میں شامل بہت سی حفاظتی اور مددگار اشیاء کے باوجود منزل تک پہنچنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ سپرمز کی ہلاکت کا باعث بننے والی پہلی چیز وجائنا کی تیزابیت ہے اور دوسری مدافعتی نظام کے خلیے جو سپرمز کو بیماری پھیلانے والے جراثیم سمجھ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں وہ سپرمز موقع پہ ہلاک ہو جاتے ہیں جن کے گرد سیمن کی مضبوط حفاظتی تہ موجود نہ ہو۔ یہی منی یا سیمن سپرمز کو اور بھی کئی طرح کے حملوں میں بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اب واپس شروع کے سوال پہ آتے ہیں کہ کیا پری کم یا مزی سے حمل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پری کم سیمن کا حصہ نہیں، بلکہ یہ کاپرز غدود میں سے الگ سے خارج ہوتا ہے۔ کاپرز غدود سیمن کے اخراج اور پینس کے دخول کے لیے مددگار چکناہٹ تو ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا سیمن کے بنانے میں کوئی کردار نہیں، لہٰذا صرف پری کم سے حمل کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ پچھلے جنسی عمل کے دوران کچھ سپرمز پیشاب کی نالی میں زندہ بچ گئے ہوں، اور اگر بہت کم وقفے سے دوسری مرتبہ جنسی عمل کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ سپرمز پری کم کے ساتھ خارج ہو کر حمل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں حمل سے بچنے کے لیے جنسی عمل سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے۔ کنڈوم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے ہی مردانہ نس بندی کروا چکے ہیں تو اس صورت میں حمل کا امکان نہیں ہے۔ اب ہم سیمن کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، لیکن رکیے، ابھی اور بھی حیرت انگیز معلومات باقی ہیں۔ سپرمز کو زندہ بچے رہنے کے لیے
لیے صرف فیمیل جسم میں ہی سیمن کی حفاظت درکار نہیں ہوتی، بلکہ اپنے خود کے میل کے جسم میں بھی حفاظت چاہیے ہوتی ہے۔ خصیے جسم کے مدافعتی خلیوں کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے یہاں تو سیمن کے بغیر کام چل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسپرم جسم کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں اپنے ہی مدافعتی خلیوں کے حملے کا شکار بن سکتے ہیں۔ اسپرم چونکہ آپ کے پیدا ہونے سے سالوں بعد بلوغت کے وقت سے بننا شروع ہوتے ہیں، اس لیے مدافعتی خلیے ان کو شناخت کرنے میں ناکام ہو کر انہیں دشمن جراثیم سمجھ بیٹھتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ سیمن کو یہاں نر کے جسم سے گزرنے کے دوران بھی اسپرمز کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اور یہ کم سے کم وقت میں اسپرمز کو لے کر خارج ہو جاتا ہے۔ سیمن کا سب سے بڑا کام ابھی باقی ہے۔ صرف اسپرمز ہی ایسے انسانی خلیے ہیں جو ایک جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور یہاں سے زندہ بچ کر دوسرے جسم میں پہنچتے ہیں، اور وہاں بھی ہلاکت خیز سفر جاری رہتا ہے۔ اسپرمز کا اپنی منزل تک پہنچنا سیمن کے بغیر ناممکن ہے۔ یوں سمجھیں کہ اسپرمز ناقابل حصول منزل کی طرف سفر کرنے والے خلائی کھوجی ہیں اور سیمن ان کا خلائی جہاز۔ اب اسپرمز کے متعلق کچھ مزید عجیب باتیں جانتے ہیں۔ مردانہ نسل بندی کی سرجری کروانے کے بعد سیمن کا کیا کردار ہے؟ اس سرجری کو ویسیکٹومی کہتے ہیں۔ جو مرد بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے ویسیکٹومی بھی ایک طریقہ ہے۔ اپنے جنسی ساتھی کو حمل سے بچانے کے لیے بھی ویسیکٹومی کروائی جا سکتی ہے۔ ویسیکٹومی میں خصیوں سے اسپرمز کو سیمن تک لانے والی ٹیوبز ویس ڈیفرنس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس سرجری کے بعد اسپرمز مرد کے جسم سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن سیمن کا معاملہ مختلف ہے۔ ویسیکٹومی کے متعلق یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد سیمن کے اخراج یا مردانہ جنسی عمل بھی متاثر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ویسیکٹومی کے بعد بھی مرد پہلے جتنی مقدار میں ہی سیمن خارج کرتا ہے، لیکن اس میں اسپرمز نہیں ہوتے۔ اسپرمز کے علاوہ اس میں موجود باقی سب کچھ پہلے جیسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اہم بات، ویسیکٹومی صرف حمل ہونے سے بچاتی ہے، کسی بھی قسم کے جنسی تعلق کے نتیجے میں منتقل ہونے والی بیماریوں سے بچانے میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ آخر میں اسپرمز کے بارے میں ایک اور عجیب بات، سیمن میں موجود تقریباً آدھے اسپرمز ہی زندہ ہوتے ہیں۔ خارج ہونے کے بعد مکمل صحت مند اسپرمز کی تعداد صرف 1% ہوتی ہے۔ زندہ لیکن ناکارہ اسپرمز کی جسامت میں زیادہ تر خرابی ہوتی ہے، کچھ کے 2 سر، کچھ کی 2 دم ہو سکتی ہیں، کچھ جسامت میں زیادہ بڑے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود مرد کا اولاد پیدا کر پانا حیران کن ہے۔ خصیوں کی بات کریں تو کیا ایک خصیہ بھی مطلوبہ تعداد میں صحت مند اسپرمز پیدا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ایک خصیے سے بھی کام چل سکتا ہے۔ ایک خصیے والا مرد بھی حمل کے دوران مطلوبہ تعداد میں اسپرمز اور سیمن پیدا کر سکتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک خصیہ رہ جائے تو وہ خود ہی تھوڑا بڑا ہو کر زیادہ اسپرمز پیدا کرنے لگتا ہے، لیکن اگر اسپرمز اور سیمن آدھے بھی رہ جائیں تو پھر بھی اسپرمز کروڑوں کی تعداد میں ہے اور حمل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہاں، شاید آپ کو کوشش تھوڑی زیادہ تعداد میں کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس بات پہ خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ سیمن کے متعلق ایک آخری بات، اس کی مقدار کا آپ کی حمل کرنے کی صلاحیت سے تعلق نہیں۔ سیمن کی مقدار بہت زیادہ ہو، کم ہو، دونوں صورتوں میں اس میں اسپرمز کی تعداد تقریباً برابر ہی ہوتی ہے۔ دوسری چیزیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں۔ سیمن کی عام مقدار 5 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑی زیادہ یا کم مقدار کے باوجود اس میں کروڑوں اسپرمز ہوتے ہیں۔